پھر میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا، نہیں مانے گا تو تھپڑ بھی ماروں گا، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اسی طرح میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا شوہر آپ کو پردے کی تاکید کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو بے غیرتی سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ماں بے نقاب نہ نکلا کر تو وہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ تجھ پہ غیر کی نظر کتوں کی طرح نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے جس طرح جزدان میں قرآن محفوظ ہے، غلاف میں کعبہ محفوظ ہے، اسی طرح پردے میں تو محفوظ رکھے، اس لیے تجھے روکتا ہے۔ اور تو نے اس کو کیا سمجھا کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے اس لیے مجھے روک رہا ہے۔ پردے کی تاکید کرنا اگر شک ہوتا تو میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کی تاکید نہ کرتا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم شوہر کی نظر کے اندر ہم بے پردہ جو ہے اس کی نظر میں غیر معتبر ہے، اس لیے ہم پہ سختی ہو رہی ہے۔ تو سن میری بیٹی، آ تجھے بتا دو، غیروں سے دشمنی کی بنیاد پر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ آ تجھے بتاؤں، اگر جہاں تک بھروسے کی بات ہے، لا تاریخ میں کوئی جوڑا ایسا جیسا رشتہ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبھا کے دکھایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب مصطفیٰ کے وصال کا آخری وقت آیا ہے، آقا کریم بستر مرض بھی ہے اور مصطفیٰ کے لیے بستر آخری ہوئی ہے، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے کہا تھا یا فاطمہ، کہتی لبیک یا ابی، ابا میں حاضر ہوں۔ حضور نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی ایک بات پوچھوں؟ کہا فرمائے بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا نے کہا تھا فاطمہ بتا تو صحیح، جیسا پردہ میری زندگی میں کیا ہے کیا میرے بعد بھی ویسا پردہ کرو گی؟ اتنا سنا سے گدا کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ کہ کہتی ہے ابا تیری زندگی کے بعد، تیرے جانے کے بعد فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں ہے، لگتا نہیں فاطمہ تیرے بغیر زندہ رکھے گی۔ اتنی بات کہہ کے پھوٹ کے روتی ہے۔ آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے بعد کہا تھا یا عائشہ، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ قریب آ جاتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہو۔ آقا کریم نے کہا عائشہ وعدہ کر میرے بعد بھی ویسا پردہ کرے گی جیسے میری زندگی میں پردہ کیا ہے، میری ظاہری حیات میں پردہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہتی محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، عائشہ نے جیسا سچ سے جیسا پردہ آپ کی ظاہری زندگی میں کیا ہے اس سے زیادہ سخت پردہ آپ کے جانے کے بعد عائشہ کرے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جا کے بیٹیوں کو بتا دو جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی۔ آپ نے سہیلی سے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا آپ کی سہیلی ہو۔ اللہ اکبر آپ کہتی ہیں اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا ہے، جب آپ اندر گئی ہیں جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ سائے میں بیٹھی ہیں۔ اس نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا، آج سے پہلے جب کبھی آتی تھی تو آپ مجھے دروازے پہ لینے آتی تھی، آج تم باہر نہیں نکلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے مصطفیٰ آپ سے وعدہ کیا ہے عائشہ آپ کے بعد آپ کی ظاہری حیات سے زیادہ سخت پردہ کرے گی۔ کہتی سہیلی جب پہلے تو آتی تھی تو مصطفیٰ موجود تھے، میں جب نکلتی تھی سرکار کے دور کا ظاہری پردہ تھا، میں نے اس سے زیادہ پردہ کرنے کا یہ اہتمام کیا ہے۔ کہا کس سے پردہ؟ کہا میں سورج سے پردہ کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا سورج کو غیر دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی ہوں جسے غیر مرد دیکھے وہ چیز عائشہ صدیقہ کا بدن دیکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر آپ کو پردے کے لیے کہنا یہ شک کی بات ہوتی تو میرا نبی اپنی بیٹی سے کبھی نہ کہتا، کیونکہ بیٹی پہ ان کا بھروسہ کتنا تھا جانتے؟ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور باپ ہر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا نے یہ بھی فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی مصطفیٰ نے کہا ہے۔ حضور کی شہیدی لاڈلی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ آپ بتائیں اگر حضور کو دیکھنے کو من کرے تو کیا دیکھیں؟ آپ نے فرمایا خواتین سے سنو، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے بابا کی سب سے زیادہ ہو بہو ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو، اگر آپ کا بھائی آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے نا تو پھر پردہ کرنا،
آپ کا شوہر آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے تو دشمن نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو وہ غیر کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا، آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صرف میں دیکھوں اور یہ صرف مجھے دیکھے، اس لیے تمہیں وہ روکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں اپنے ابا سے جا کے کہوں گی کہ مجھے قیدی بنا کے رکھا، نہ سن پردہ کیا ہے، جانتے ہو پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا، محبوب اپنی بیٹی اور اپنی ازواج کو حکم دے دو کہ وہ بازار میں پردہ کر کے چلا کرے، تو حضور نے رات ہی میں حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، اب ہر عورت کپڑا اوڑھ کے نکلے۔ حضرت بلال بازار میں آواز دے رہے ہیں پردہ فرض ہو گیا ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، ہر عورت پردے کے ساتھ نکلے۔ ایک بوڑھی نے آواز دی، بلال ادھر آ، کیا بات ہے مائی؟ کہا کب حکم نازل ہوا؟ کہا ابھی رات کو، حضور نے ابھی بھیج دیا ہے۔ اچھا اتنا اہم ہے پردہ؟ کہا ہاں۔ تو اس بوڑھی نے ایک بچے کو بلایا، کہا میرے گھر دوڑ جا اور جا کے نا میرے لیے چادر لیا میرے گھر سے، چادر لیا۔ بیٹے نے کہا امی گھر جا کے نہیں اوڑھ لیتی؟ بوڑھی نے رو کے کہا اگر جاتے جاتے رستے میں موت آ گئی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ صحابہ نے پردہ کر کے دکھایا۔ آج بے پردگی کی حد ہو گئی، آج عورتیں پیروں کے پیر دبا رہی ہیں اور پیر صاحب حرام خور جنت بانٹ رہا ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت کو توڑ کر کے جنت تو کیا، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی۔ جنت اسے ملے گی جو دین کا وارث بھی ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کا وارث بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں یہاں تک کپڑے اٹھا کے پیر صاحب پیر دبا رہے ہیں۔ ایک تو بڑا بغیرت پیر دکھائی دے رہا نیٹ پہ آج کل، لال والا پیر، ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساڑی۔ میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں۔ اور ہماری قوم اسے بھی چوم رہی ہے، اسے بھی چوم رہے ہیں۔ اور سمجھو یار عقلیں ماری گئی ہیں۔ کبھی تم نے بیل کو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ جانوروں کو بھی پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، پھر امت محمدیہ کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ وہ چوڑی والے کے آگے اسے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو عورت بنے گھوم رہا ہے۔ بھائی اگر وہ ایسے کنٹرول نہیں ہو رہا تو کوئی نکاح کر کے لے آؤ اسے، دو لٹھ مار کے سیدھا کر لو۔ او بھائی کیا کہیں، ہماری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی۔ آپ بتاؤں تجھے پیر کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ بات میں نے مفتی اعظم سرکار کی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے، ان کی بارگاہ میں نا ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا۔ جب تعویذ لینے کے لیے آیا نا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، آپ نے تعویذ لکھا دے دیا، اس نے لیا، وہ نکل گیا۔ پہلا دور ایسا تھا کہ لوگ کاغذ بھی اپنا لاتے تھے، وہ کاغذ اپنا لایا، اس نے تعویذ لیا اور چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد واپس آیا نا، حضرت نے فرمایا کہو کیا حال ہے؟ کہا جب سے آپ نے تعویذ دیا ہے شکر اللہ کا کوئی دکھ نہیں رہا ہے۔ کہنے لگے تیرے تو دکھ ختم ہو گئے لیکن میرا دکھ لگ گیا تھا۔ مرید تھا، تڑپ گیا، حضور کون سا دکھ؟ آپ نے تکیہ ہٹایا اور کاغذ کا ٹکڑا نکالا، فرمانے لگے جو کاغذ تو لایا تھا نا، آدھے کاغذ کا تعویذ ہو گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا۔ کم مہینے بیت گئے تیری راہ میں نے اس انتظار میں کاغذ چھپا کے رکھا ہے کہ جب تو آئے گا تیری امانت تجھے لوٹائی جائے گی۔ ایسے پرہیزگاروں کے اللہ نے جملوں میں برکت رکھی ہے، ایسے پرہیزگاروں، اور پھر اللہ نے کرامت کا نور بخشا، ایسا نور کرامت کا بخشا کہ جو ان کے وضو کا پانی لے جاتا تھا، مریض کتنا بھی بڑا ہو جو اس کے چھینٹے لگا لیتا تھا، اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا۔ کون مفتی اعظم ہے؟ سرکار مفتی اعظم کا کمرہ ہے، ایک تخت پہ بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا سا روشن دان ہے جو راستے کی طرف سے کھلا ہے۔ ایک مرید رات سے گزر کے جا رہا ہے، رات میں اس نے دیکھا سفید روشنی روشن دان سے نکل رہی ہے، جب ٹیوب لائٹ کا